سوشل چینجز ادھر 15-20 سالوں کے اندر آئے، اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا آنا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے اکنامک پالیسیز کے اندر تبدیلی کا آنا، ہمارے ہندوستان کے اندر کلچرل چینجز کا جو آنا ہوا، ایجوکیشنل سسٹم میں جو تبدیلی آتی، یہ سب سوشل چینج ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ورلڈ ویو ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا، کیپٹلزم کا ایک ورلڈ ویو ہے۔ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر انہوں نے چینجز برپا کیے، اور پھر اس کے بعد سیم سیکس میرجز کا ہو، ویمنس ایمپاورمنٹ، ان معنوں میں جو اسلام چاہتا ہے ان کے یہاں عورت کو بازار کا کھلونا بنا کر اسے باہر لایا جائے، یہ سب کو ایک سوشل چینجز ہے جو انہوں نے برپا کیے۔ ان کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے حساب سے انہوں نے سب کچھ چینج کیا۔ اب ہم جو چینج لانا چاہتے ہیں، واپس پھر دنیا کو خدائی احکامات اور تعلیمات پر سوسائٹی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فلا وربک، قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو وہ بیس نہ بنائے جس پر آدمی اپنی زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرے۔ یہ صرف لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، صرف قضیے کا نہیں ہے، زندگی کا ہر معاملہ، ہر سوشل چینج کے لیے ہمارے لیے روشنی جو ہے خدائی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ مرد مومن اور عورت مومن کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے، عورت کا کیا رول ہو، سیم سیکس کے معاملے میں کوئی رول ہو، جو کچھ ہو، پلس اور مائنس ہے نا، منفی اور مثبت، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، رسول کی طرف سے آ جائے، پھر اس کے بعد مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں وہ چینجز کر سکے۔ تو ہم الٹیمیٹ ولی، کارساز، اتھارٹی اور لا گیور ہم خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تو من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے جائے گا وہ گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ہم کسی کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم جو سوشل چینج لانا چاہتے ہیں اس میں خدا ہی کی ذات اور اسی کے اصول، اسی کے قوانین کو ہم گویا کہ اخذ کرتے ہیں، وہیں سے اصول لیتے ہیں۔ یہ سسٹم ہمارا بنتا ہے۔ قرآن دوسری جگہ پوچھتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو کارساز بنانا چاہتے ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور جگہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہے نا۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ولی وہی ہے، لوگوں کا ولی وہی ہے۔ خدا تعالیٰ ہی کو ہم مرکزی حیثیت دیتے ہیں ہمارے سماج کے تمام معاملات۔ اب آتے ہیں کہ جو دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کی طرف بھی تھوڑا سا میں اشارہ کرتا ہوں۔ ہم جو چینج لانا چاہتے ہیں اس چینج میں ایک طرف ایک گروپ ہے جو آگے میری تقریر میں بات آئے گی کہ جو سوشل چینج اور پولیٹیکل چینج کے مخالف ہیں، جو اسلام جو تبدیلی لانا چاہتا ہے اس کے مخالف ہیں، ایک گروپ ہے، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ اور عوام ہیں، دو گروپ ہیں۔ ان دو گروپ میں معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس ملک کے اندر جو چیزیں پیدا کی وہ سب انسانوں کا ہے، اور کچھ گروپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داریاں ان سب چیزوں پر مسلط ہو جائیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کرناٹک میں 5 لاکھ ایکڑ زمین لوگوں کو دیں گے، یا وہاں ایک نائس کوریڈور ہے، ایک روڈ ہے، پورا روڈ پرائیویٹ روڈ ہے، ہر طرف سے دونوں طرف سے، ہندوستان میں وہ پہلا روڈ ہے جو کئی کلومیٹر تک چلتا ہے شہر بنگلور کے طرف، دونوں طرف سے کمپاؤنڈڈ وال ہیں جس میں کتا بھی اندر نہیں آ سکتا، ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اور سب لوگوں کی زمینوں کو جو ہے بجبر قبضہ کر کے ان کے ہاتھ میں دیا گیا، اور وہ اس کی اتھارٹی اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ پانی ان کا، سمندر ان کا، اور غذائیں ان کے، جینیٹک موڈیفائڈ فوڈ جب آنے والے ہیں تو اس پر ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ سب تبدیلیوں میں ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق سماج کو بدلنا چاہیے۔ ان کا قانون یہ ہے کہ پانی میرا، جنگل میرا، معدنیات میرے، خزانے میرے، روڈ میرا، سب کچھ میرا، اور اسے جبر سے خریدتے ہیں۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور زمین میں تم کو بسایا۔ معلوم ہے کہ زمین سب کی زمین ہے، اس زمین میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین میں ہم کو بسایا، تو یہ سب کی زمین ہے۔ پھر بتایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جتنی چیزیں وہ سب کے ہیں، معدنیات، خزانے اور کھیتی اور باڑی اور سمندر اور پانی اور ندیاں سب کے ہیں، کسی کی اجارہ داری اس پر نہیں چل سکتی، کسی کا کہ کسی کارپوریشن کا، کسی کمپنی کا اس پر جو ہے پروپرائٹرشپ جو ہے اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا وَالْأَنْعَامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، کہا کہ جانور کو تمہارے لیے اس نے پیدا کیا، وہ منافع اس میں فائدے تمہارے لیے،
هو الذي انزل من السماء ماء لكم، آسمان سے پانی برسایا تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا. پانی کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہوگا میں جس زمانے میں دلی آتا تھا اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن میں جا کر پانی پکڑتے تھے. بعد میں سمر کا زمانہ آتا تو گھڑے میں پانی رکھ کر لوگ جو ہے تقسیم کیا کرتے تھے، ہوتا تھا نا. ہوٹلوں میں پانی فری ملتا تھا، ہر جگہ پانی فری ملتا تھا. اب یہ ہے کہ ہوٹلز کا فیشن ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل 3 اسٹار ہوٹل جائیں، پینے کا پانی نہیں ملتا. رومز میں بھی پانی نہیں ملتا آپ کو. پانی جو ہے وہاں فریج کے اندر رکھا ہوا ہوگا، جتنا باٹل آپ اٹھائیں گے اتنا پیسے آپ سے کاٹ لیا جائے گا. ایئرپورٹس میں جائیے تو آپ کو وہاں کھانے کے جو ہے اسٹالس ملتے ہیں فوڈ کورٹ میں، لیکن فوڈ کورٹ میں سب کچھ ملے گا، پانی نہیں ملے گا. پانی آپ کو پیسے سے لے کر پینا پڑے گا، ایک گلاس پانی آپ کو نہیں ملے گا. تو پانی پر جو کنٹرول ان لوگوں نے کیا ہے، یہ سماجی تبدیلی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو توحید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں کسی خاص گروہ کو جو ہے پروپرائٹرشپ نہیں ہو سکتا. یمبت لکم بہ الزرع، اور کھیتی باڑی میں جو کچھ پیدا ہوتی ہے چیزیں وہ سب کے لیے ہے. اور وما ذرأکم لکم فی الارض، اور زمین سے جو کچھ پیدا کیا جاتا ہے سب انسانوں کا ہے. توحید گویا کہ فلسفے سے آگے زندگی کا ایک نقطۂ نظر دیتا ہے. اس نقطۂ نظر کے علم بردار تحریک کے لوگ ہیں. یہ زمین، آسمان، ہوا، پانی، بادل، ساری چیزیں سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. ان پر کچھ لوگوں کی اجارہ داری کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. سماج میں کچھ لوگ ہیں جن پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں کچھ لوگ ہیں جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس کو تبدیل کرنے کی بات جب شروع ہوتی ہے تو توحید کے فلسفے سے ایک لڑائی شروع ہوتی ہے، اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان. ہم جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے وہ روادار نہیں، اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. ایک اور بات میں آگے آنے سے پہلے جو کانفرنٹیشن ہے سوسائٹی کے ساتھ اور پولیٹیکل چینج توحید کے حوالے سے جو لانا چاہتی ہے، اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید جو ہے وہ انقلاب برپا کرتا ہے سماج کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور یہ توحید فلسفے والا توحید نہیں ہے، یہ نظریاتی اور عقیدے کی توحید نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا ورلڈ ویو، دنیا کا نقطۂ نظر آپ توحید کے مطابق بناتے ہیں تو لازماً جو ہے سماج کے اندر تبدیلی آتی ہے. ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا میں موحد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت بعض لوگ موحد تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی کچھ لوگ شرک نہیں کرتے تھے. شرک تو نہیں کرتے تھے، بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق شرک نہیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے ان لوگوں کو؟ حنیف، حنفا کا ایک گروپ تھا جو توحید کا علمبردار تھا. ایک خدا کو مانتے تھے لیکن وہ ان کا انفرادی معاملہ تھا، ان کا ذاتی معاملہ تھا، وہ ان کا صرف انٹلیکچوئل افیئر تھا. سماج پر اس کی توحید سے کوئی اثر نہیں پڑا. کتنے لوگ تھے توحید کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن اس توحید سے کوئی اثر سماج کے اندر نہیں پیدا ہوا. انقلاب برپا ہوا کیا؟ نہیں ہوا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کو لائے اس توحید کے نتیجے میں سماج میں جو انقلاب برپا ہوا. میں صرف ایک آپ کو روایت سناؤں گا کہ جو چینج ہم لانا چاہتے ہیں وہ چینج کیا ہے توحید کے نتیجے میں. نجاشی کے دربار میں مسلمان گئے. ہم کو معلوم ہے کہ 83 لوگ گئے حبشہ ہجرت کر گئے، اور وہاں کفار و مشرکین نے 2 لوگوں کو بھیجا. مکے کے لوگوں نے 2 سفیر کو بھیجا. نام یاد ہے ان کا؟ جی، عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص. 2 سفیر کو بنا کر بھیجا. 2 سفیر جا کر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے یہاں سے کچھ لڑکے بھاگ کر آ گئے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور ان کو واپس ہمارے حوالے کرو. اور بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ان کے جو چمچے، حوالی، موالی، ان کے جو حاشیہ بردار لوگ تھے ان کو خوب گفٹ دیا، ان کو رشوت دیا تاکہ کل دربار میں وہ ہماری حمایت میں بات کریں. اور نجاشی کے دربار میں جب جا کر انہوں نے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، تو بادشاہ نے کہا حوالے تو میں ویسے ہی نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا طرز زندگی ہے، کیا یہ چاہتے ہیں. میں جب معلوم کر لوں گا، اور اگر واقعی یہ غلطی پر ہے اور اکسانے کے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے باپ دادا ابراہیم کی ملت پر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، اور تمہارے ملک میں آنے کے بعد تمہاری ملت پر بھی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ عیسائیت قبول کیا انہوں نے، ہمارا دین بھی چھوڑا، تمہارے دین کا بھی انکار کیا، ایک نئے دین پر یہ عامل ہیں، ایسے لوگوں کو بھیج دینا چاہیے واپس مکے میں. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 15 معاملہ دریافت کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تم آؤ اور بتاؤ کہ تمہارا دین کیا چاہتا ہے، کیا تبدیلی اور کیا سوشیو پولیٹیکل چینج جو ہم نے موضوع رکھا ہے کیا وہ چاہتا ہے. نجاشی نے طلب کیا. مسلمانوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی بات کرے گا، اور ان میں سے جعفر تیار، بہت نوجوان تھے وہ بھی اس وقت، کم عمر کے تھے.
لیکن یہ کہ میں بتانا چاہتا ہوں تحریک اسلامی میں نوجوانوں کا رول کیا ہوتا ہے. جعفر طیار کو اسپوکس پرسن بنایا اور وہ کھڑے ہوئے دربار میں, اور بادشاہ نے جب پوچھا تو بادشاہ کے سامنے جو گفتگو کی